صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اللہ اکبر کبیرہ. چلیں اس کی مثال میں نے پہلے دی تھی اخلاص کی بات میں، تو میں اب عرض کرتا ہوں آگے کتاب و سنت کا دائی دو چار چیزوں کا الحکمہ. خیال کرنا چاہیے. ہم اپنے جانور کو خرید کے لاتے ہیں تو اس کے گلے میں یہ جس کو ہم ٹلی کہتے ہیں، ہاں جی، جس کو گھنگرو کہتے ہیں، یا اس کے پاؤں کے چھوٹا جانور ہے جیسے بکریاں یا بکرا یا دمبا چکرا، اس کے پاؤں میں ہاں جی وہ جو چھن چھن کرنے والی پازیب کی طرح ہاں جی وہ ڈال دی جاتی ہے اور تلی ڈال دی جاتی ہے اس کے بڑے جانور کے گلے میں. اور بھائیو یاد رکھیے، صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ریوڑ کے اندر، جس گھر کے اندر یہ گھنٹی جرس اس کی آواز آئے گی وہ شیطان کی آواز ہے، وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. اور ہم ایک قربانی کرنا چاہتے ہیں، بڑا مہنگا جانور خریدا اور اس کے گلے میں ہار ڈالا، او جی بچوں نے ڈال دیا، کیا کریں بھئی؟ اس کو اتاریے، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. اور یہ گھنگرو، یہ گھنٹیاں، یہ پاؤں کے اندر ہری چھن چھن کی آواز کی پازیبیں، یہ جانوروں کے پہنانا، ان کے ڈالنا، یہ اللہ کی رحمت کو دور کرنے کی علامتیں ہیں. اللہ کی رحمت اس سے دور جاتی ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ مجھے پیارے پیغمبر نے کہا کہ نعمان مجھے آواز آ رہی ہے جیسے کسی نے کسی جانور کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے. چونکہ قافلہ چل رہا تھا، کہا مجھے ایسے سنائی دے رہا ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے جانور کے گلے میں، اونٹ کے یا گھوڑے میں یا کسی کے بھی گلے کے اندر کوئی گھنٹی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے. یہ قافلہ یہاں پر رکا ہوا ہے، جاؤ چکر لگاؤ، اگر کسی جانور کے گلے میں یہ گھنٹی ہے نا اس کو اتار کے پھینک دو، اللہ کی رحمت رک جائے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کا خاص خیال، وگرنہ یہ قربانی کا مقصد حال نہیں ہوگا.